7वें आसमान से भी आगे एक ऐसा अजीम दरख्त मौजूद है जिसे आज तक किसी इंसानी आंख ने नहीं देखा सिवाय एक हस्ती के। सबसे बुलंद मुकाम पर इस पूरी कायनात में अल्लाह ताला किसी को लेकर नहीं गए। कायनात का वो मकाम जहां फरिश्तों का भी सफर रुक जाता है, जहां खुद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाऊं तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी, जहां मखलूक की हर हद खत्म हो जाती है, और उस जगह पर एक ऐसा अजीमुश्शान दरख्त खड़ा है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। लेकिन उस अजीम मकाम को समझने के लिए हमें पहले वहां तक पहुंचना होगा जहां से इस सफर का आगाज हुआ, क्योंकि ये गैर मामूली इनाम किसी फतह या खुशहाली के वक्त नहीं मिला था, बल्कि उस वक्त अता हुआ जब आजमाइशें अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको सिदरतुल मुंतहा के वो हक़ाइक़ बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। शब मेराज का वो अजीम सफ़र जो तारीख़ कायनात का सबसे मुनफरिद सफ़र है। उस रात क्या हुआ, किस मकाम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए, और सिदरतुल मुंतहा पर क्या ऐसा हुआ जिसे खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज में बयान न कर सके। आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुसलमानों की तारीख में वो साल आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहलाता है, क्योंकि उसी एक साल में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के दो अजीम तरीन सहारे खो दिए। पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हज़रत अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हुए। वो सिर्फ चचा ही नहीं थे बल्कि एक मजबूत ढाल थे। कई वर्षों तक उन्होंने कुरैश के सरदारों के सामने दीवार बनकर अपने भतीजे की हिफाजत की। जब तक वो जिंदा रहे, मक्का के कबायली निज़ाम की वजह से कोई शख्स खुलकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ना कर सका। लेकिन उनके इंतकाल के बाद ये हिफाजती हिसार खत्म हो गया। दुश्मनों की जुर्रत बढ़ गई, तकलीफें शदीद हो गईं, धमकियां खुलेआम दी जाने लगीं। अभी सदमे को चंद ही दिन गुजरे थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफादार ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गईं। वो सिर्फ शरीक हयात नहीं थी बल्कि इस्लाम पर ईमान लाने वाली पहली इंसान थी। जब गार हिरा से पहली वही के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लरसते हुए घर तशरीफ लाए तो उन्हीं ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी, हौसला दिया और यकीन दिलाया कि अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। अब वो अजीम सहारा भी इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। यहाँ रुकिए और तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी इंसानियत की हिदायत की जिम्मेदारी हो और एक ही साल में आप अपना मुहाफिज भी खो दें और अपनी सबसे बड़ी गमगुसार भी। मक्का की गलियां दुश्मनी के मैदान बन गईं। कुरैश खुलेआम मजाक उड़ाने लगे। जुल्म पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। और फिर वो दिन आया जो हर मोहब्बत करने वाले दिल को तोड़ देता है। मक्का की गलियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे और लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पड़े थे। कभी कोई ताना देता, कभी कोई गंदगी फेंकता, कभी कोई रास्ता रोकता। जिन लोगों की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परवरिश देखी थी, जिनके घरों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखे थे, जिनके बच्चों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यार किया था, वही लोग आज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन बने खड़े थे। ये वो दर्द था जो जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर था। ये वो गम था जो सिर्फ वही समझ सकता था जिसने अपनों की बेवफाई देखी हो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम नहीं डगमगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुई और उसी सब्र और इस्तकामत के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ का रुख किया। ऐसे इंतहाई कठिन हालात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर ताइफ का रुख फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मीद थी कि शायद वहां के लोग हक की आवाज़ सुन लें, इस्लाम कबूल कर लें या कम अज़ कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहफ़्फ़ुज़ फरमाएं। कई दिनों के तवील सफ़र के बाद आप जब ताइफ पहुंचे और कबीला सकीफ के सरदारों के सामने इस्लाम की दावत पेश की, मगर उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि मजाक उड़ाया, सख्त तमस्खुर किया और फिर शहर के गुलाम और बच्चों को आपके पीछे लगा दिया। गलियों में दोनों तरफ लोग खड़े हो गए और आप पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पत्थर इतने लगे कि मुबारक कदमों से खून जारी हो गया और खून बहते बहते जूतियों तक भर गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मौजूद हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु बार बार अपने जिस्म से ढाल बनने की कोशिश करते रहे, मगर जुल्म का सिलसिला ना रुका। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर से बाहर निकले। जिस्म जख्मी था, ताकत जवाब दे चुकी थी, दिल गम से बोझल था और हर तरफ तन्हाई थी। ऐसे दर्दनाक लम्हे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और वो तारीखी दुआ फरमाई जो आज भी दिलों को पिघला देती है। ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी और लोगों की निगाह में अपनी बेकदरी का शिकवा सिर्फ तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम फरमाने वाला है।
اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، تو ہی کمزوروں کا مالک ہے اور تو ہی میرا رب ہے، آخر تو مجھے کس کے سپرد کرے گا۔ یہ صرف چند الفاظ پر مشتمل دعا نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے نبی کی درد بھری فریاد تھی جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، مگر بدلے میں مسلسل تکلیفیں، مخالفتیں اور تنہائی ہی پائی تھی۔ طائف کے اس المناک واقعے، عام الحزن کے غم، مسلسل انکار، خون آلود زخموں اور بے بسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمانے کا فیصلہ کیا جو نہ آپ سے پہلے کسی انسان کو ملا اور نہ قیامت تک کسی اور کو ملے گا۔ اس مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام صرف وحی صبر کا پیغام لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ آسمانوں کی ایک عظیم دعوت لے کر حاضر ہوئے تھے۔ اب اسراء و معراج کا وہ عظیم سفر شروع ہونے والا تھا جو زمین پر آزمائش کی انتہا سے اٹھا کر کائنات کی بلند ترین منزل تک پہنچانے والا تھا۔ یہ بابرکت رات مکۃ المکرمہ سے شروع ہوئی۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے قریب آرام فرما رہے تھے، جبکہ بعض روایت کے مطابق آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، لیکن وہ تنہا نہیں تھے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک حیرت انگیز مخلوق بھی تھی جسے براق کہا جاتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ سفید رنگ کی ایسی سواری تھی جو جسامت میں گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی تھی، جبکہ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں تک نگاہ پہنچ سکتی تھی۔ ایک ہی چھلانگ میں وہ افق تک کا فاصلہ طے کر لیتی تھی۔ وہ نہ گھوڑا تھا نہ کوئی عام سواری، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص طور پر اسی عظیم سفر کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور لمحوں میں مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصی پہنچا دیے گئے۔ یہی مرحلہ اسراء کہلاتا ہے، یعنی رات کا وہ مبارک سفر۔ لیکن یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانا نہیں تھا، بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں داخل ہونا تھا، کیونکہ مسجد الاقصی وہ مقدس مقام تھا جہاں بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے تو ایک ایسا منظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں تھا جس کی پوری تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء ایک ہی مقام پر جمع تھے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور دیگر تمام انبیاء کرام ایک ایسی عظیم مجلس میں موجود تھے جو نہ اس سے پہلے کبھی منعقد ہوئی اور نہ قیامت تک دوبارہ ہوگی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے تمام نبی ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور ان سب کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہی رسول جنہیں چند روز پہلے طائف میں ٹھکرایا گیا تھا، جن کے مبارک جسم سے خون بہ رہا تھا، جن کے پاس دنیاوی حفاظت کا کوئی سہارا باقی نہ رہا تھا، آج وہی تمام انبیاء کے پیشوا بن کر کھڑے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ حقیقت دکھا رہے تھے کہ اگر زمین والے تمہیں ٹھکرا دیں تو کیا ہوا، آسمانوں میں تمہارا مقام تمام مخلوقوں سے بلند ہے۔ نماز کے بعد سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اب یہ سفر مادی دنیا کی حدود سے نکل کر آسمانوں کی طرف بلند ہونے لگا۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایک کر کے 7 آسمانوں پر لے جایا گیا۔ ہر آسمان کے دروازے پر حضرت جبریل علیہ السلام دستک دیتے، محافظ فرشتے دریافت کرتے کون ہے، جواب ملتا جبریل، پھر پوچھا جاتا آپ کے ساتھ کون ہے، عرض کیا جاتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر سوال ہوتا کیا انہیں اجازت عطا کر دی گئی ہے، جواب آتا جی ہاں، تب فوراً آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہر آسمان کے فرشتے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے منتظر تھے۔ گویا پوری کائنات کو پہلے سے معلوم تھا کہ آج محبوب خدا کا استقبال ہونا ہے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی جو تمام انسانوں کے والد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں جانب دیکھتے تو اہل جنت کی روحوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے، اور بائیں جانب نگاہ کرتے تو اہل جہنم کا انجام دیکھ کر اشک بار ہو جاتے۔ یوں آسمانوں میں بھی آخرت کی حقیقت ہر لمحے سامنے تھی۔ یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بتا رہا تھا؟ یہ بتا رہا تھا کہ ہر انسان کا انجام اس کے اعمال پر موقوف ہے۔ وہ جو بھی کرتا ہے، جو بھی بولتا ہے، جو بھی سوچتا ہے، اس کا نتیجہ یا تو اسے اہل جنت میں شامل کرے گا یا اہل جہنم میں، اور یہ فیصلہ وہاں آسمانوں پر پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اس عظیم سبق کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور ایک ایک کر کے ہر آسمان پر انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ہر ملاقات ایک نئی حقیقت کا انکشاف تھی، ہر منزل ایک نئے راز کا دروازہ تھی، اور ہر آسمان پر فرشتوں کا خیر مقدم اس بات کی گواہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام پوری کائنات میں بے مثال اور بے نظیر ہے۔
दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने हुस्न का अजीम हिस्सा अता फरमाया था। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से शर्फ मुलाकात हासिल हुई, जिन्हें अल्लाह ताला ने बुलंद मकाम अता फरमाया। पांचवें आसमान पर हजरत हारून मौजूद थे। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और जब वापसी के सफर में दोबारा इनके पास से गुजर हुआ तो वो रो पड़े। ये आंसू हसद के नहीं थे, बल्कि उस हकीकत के थे कि उन्हें मालूम हो गया था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उनकी उम्मत से कहीं ज्यादा तादाद में जन्नत में दाखिल होगी। फिर सातवें आसमान पर जो तमाम आसमानों में सबसे बुलंद है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वो अल्लाह ताला के खलील और बरगजीदा दोस्त हैं। उस वक्त वो अपनी पुश्त बैतुल मामूर से लगाए हुए थे। बैतुल मामूर आसमानों में वाक़ वो मुबारक घर है जो इन खाने काबा के ऊपर है। हर रोज 70,000 फरिश्ते उसमें दाखिल होकर इबादत करते हैं, और जब एक मरतबा वहां से निकल जाते हैं तो फिर कभी दोबारा उन्हें वहां आने का मौका नहीं मिलता। अगले दिन नए 70,000 फरिश्ते हाजिर होते हैं, और ये सिलसिला उस वक्त से जारी है जब अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर को पैदा फरमाया। जरा सोचें, अब तक कितने बेशुमार फरिश्ते वहां इबादत कर चुके होंगे। इसका अंदाजा किसी के लिए मुमकिन नहीं। ये वही मकाम है जहां तक आम फरिश्तों की रसाई खत्म हो जाती है। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम सफर यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। सातवीं आसमान से भी आगे, बैतुल मामूर से भी बुलंद, उस मकाम से भी आगे जहां तक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रसाई थी, एक और मंजिल बाकी थी, और वो मंजिल थी सिदरतुल मुंतहा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों से भी बुलंद उस मकाम तक पहुंचाया जहां पहुंचकर पूरी मखलूक की हद खत्म हो जाती है। यही वो सरहद है जहां कायनात अपनी आखिरी मंजिल पर आकर रुक जाती है, और इस सरहद पर एक अजीम शान दरख्त खड़ा है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। इस नाम में ही उसकी अजमत पोशीदा है, क्योंकि मुंतहा का मतलब है आखिरी हद, वो मकाम जहां से आगे किसी मखलूक को गुजरने की इजाजत नहीं। ये कोई आम दरख्त नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा एक अजीम शान निशानी है। जमीन से जो कुछ ऊपर बुलंद होता है, चाहे वो बंदों के अमाल हों, उनकी रूहें हों, या उनका इल्म, सबका सफर जारी रहता है यहाँ तक कि वो उस मकाम तक पहुंच जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाले अहकाम, फैसले, रहमतें और बरकतें भी उसी मकाम तक आती हैं, फिर वहां से आगे मखलूक की तरफ रवाना की जाती हैं। यूं सिदरतुल मुंतहा मखलूक और अल्लाह ताला के अहकाम के दरमियान एक अजीम हद फासिल की हैसियत रखती है। और फिर वो मंजर जाहिर हुआ जिसे बयान करते हुए खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्फाज तलाश ना कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दरख्त के पत्ते हाथी के कानों की तरह बहुत बड़े थे, और उसके फल बड़े बड़े मटकों या बर्तनों जैसे दिखाई देते थे। जरा उस मंजर का तसव्वुर कीजिए, ऐसे पत्ते जिनकी वसअत का अंदाजा इंसानी अक्ल से बाहर हो, और ऐसे फल जो अपनी जिसामत में किसी पूरी कौम की जरूरत पूरी करने वाले बर्तनों जैसे महसूस हों। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरख्त की जड़ से 4 नहरें जारी हो रही थीं। उनमें से 2 पोशीदा थीं और 2 जाहिर। पोशीदा नहरें जन्नत की नहरें थीं, जबकि जाहिर नहरों के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो दरियाए नील और दरियाए फुरात हैं। लेकिन हैरत अंगेज मनाजिर अभी खत्म नहीं हुए थे। अल्लाह ताला ने सिदरतुल मुंतहा को ऐसी नूरानी तजल्लियात से ढांप दिया जिनकी कैफियत इंसानी जबान से बयान नहीं की जा सकती। ऐसे रंगों और अनवार से घेर दिया जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। बाज रिवायात में सोने जैसे चमकते हुए परवानों या सुनहरी तितलियों का जिक्र मिलता है, जबकि बाज अहले इल्म फरमाते हैं कि उस पर अल्लाह ताला की खास नूरानी तजल्लियात का ज़हूर हुआ था। जब वो नूर उस दरख्त पर छा गया तो उसकी शान ऐसी हो गई कि बयान से बाहर हो गई। आखिर महदूद जबान लामहदूद हुस्न को कैसे बयान कर सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस लम्हे सिदरतुल मुंतहा का हुस्न, जलाल और अजमत इस कदर बढ़ गई कि अल्लाह ताला की कोई भी मखलूक उसकी मुकम्मल कैफियत बयान नहीं कर सकती। गौर कीजिए, वो हस्ती जिन्हें अरब का सबसे फसी व बलीग इंसान करार दिया गया, जिनके मुबारक इरशादात को लाखों मुसलमान हिफ्ज करते हैं, जिनकी गुफ्तगू मोतियों की लड़ी की तरह दिलों में उतरती थी, वो भी फरमाते हैं कि मैं उस मंजर को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सबसे ज्यादा बलीग इंसान भी खामोश हो जाएं तो अंदाजा कीजिए कि वो मंजर इंसानी अक्ल, तसव्वुर और जबान तीनों की हुदूद से कहीं बुलंद था। उस अजीम वाक़े की गवाही खुद कुरान मजीद भी देता है। सूरह नजम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब सिदरतुल मुंतहा पर वो नूरानी कैफियत छा गई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह ना उधर इधर फिरी, ना ही हद से आगे बढ़ी, बल्कि यकीनन
انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے خود اس لمحے کا ذکر فرمایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ سدرۃ المنتہا پر کیا چیز چھا گئی تھی، صرف اتنا فرمایا کہ جو کچھ چھا گیا۔ گویا بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں الفاظ میں سمیٹا ہی نہیں جا سکتا۔ اس آیت کا ایک اور پہلو بھی انتہائی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نہ بھٹکی نہ حد سے بڑھی۔ یہ محض ایک واقعے کی تفصیل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب کے عظیم کردار کی گواہی ہے۔ پوری کائنات کی آخری سرحد سدرۃ المنتہا، جہاں مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، وہاں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پوری امانت، ادب اور وقار کے ساتھ ثابت رہی۔ اب آتے ہیں اس عظیم تحفے کی طرف جو اس مقدس مقام پر عطا کیا گیا۔ اسی مقدس مقام سدرۃ المنتہا پر اسلام کا سب سے عظیم حکم عطا کیا گیا۔ یہ حکم نہ کسی فرشتے کے ذریعے پہنچایا گیا، نہ کسی صحیفے کے ذریعے اور نہ خواب کے ذریعے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور وہ حکم تھا صلاۃ یعنی نماز کا۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ جی ہاں، صرف 5 نہیں بلکہ 50 نمازیں۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی سوال، بغیر کسی تردد اور بغیر کسی اعتراض کے اپنے رب کے حکم کو فوراً قبول فرما لیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل بندگی اور اطاعت کی روشن دلیل تھی۔ پھر جب واپسی کے سفر میں چھٹے آسمان پر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت پر کیا فرض کیا گیا ہے؟ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 50 نمازیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہو جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کے حالات دیکھے ہیں، لوگ اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم فرما دیں۔ اب تعداد 40 رہ گئی۔ واپسی پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے، دوبارہ درخواست کیجیے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہیں، لیکن اس بار رسول خدا نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے بار بار مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں، میں اسی پر راضی ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ یہ 5 نمازیں ہیں، لیکن ان کا ثواب 50 نماز کا ہے۔ ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گناہ ہے، جبکہ گناہ صرف ایک ہی شمار ہوگا، اور سچی توبہ کے ذریعے وہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت، شفقت اور کرم کا ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کا اندازہ انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ گویا وہ اپنے بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ ان کے لیے آسانی چاہتا ہے، انہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور انہیں جنت میں داخل فرمانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے نجات کا راستہ انسان کی طاقت سے بھی زیادہ آسان، تصور سے بڑھ کر وسیع اور ہر انسانی قانون سے کہیں زیادہ رحم و کرم والا بنا دیا۔ یہ عظیم نعمت سدرۃ المنتہا پر عطا ہوئی۔ نہ یہ حکم کسی فرشتے کے ذریعے نازل ہوا، نہ کسی کتاب کے ذریعے پہنچایا گیا، اور نہ ہی تدریج کے ساتھ اترا، بلکہ نماز کا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست اس عظیم ملاقات میں عطا فرمایا جو پوری کائنات کی آخری حد پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں نماز کا مقام تمام عبادات سے منفرد ہے۔ روزے کا حکم زمین پر نازل ہوا، زکوٰۃ کا حکم بھی زمین پر دیا گیا، حج کی فرضیت بھی زمین پر ہوئی، مگر نماز وہ عبادت ہے جو 7واں آسمان سے بلند مقام پر عطا کی گئی۔ جب ایک مسلمان جائے نماز پر کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اس عبادت کا آغاز کرتا ہے جو بغیر کسی واسطے کے رب العالمین نے اپنے سب سے محبوب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی۔ افسوس کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اسی عظیم عبادت کو چند لمحوں میں جلدی جلدی ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، جبکہ دل کہیں اور ہوتا ہے۔ ذہن دنیاوی مشغولیات، موبائل فون، کاروبار یا روزمرہ کی فکر میں بھٹک رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہی وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند مقام پر عطا فرمائی تھی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے پھر سدرۃ المنتہا کا منظر ذہن میں لائیے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام وہیں رک گئے، ان کے لیے آگے بڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی حقیقی صورت میں دیکھا، جن کے 600 عظیم الشان پر تھے اور ہر پر کی وسعت افق تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری طاقت ختم ہو جائے گی۔ ذرا اس حقیقت پر غور کیجیے، وہی حضرت جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، جنہیں پوری قوموں پر عذاب لانے کا حکم ملا، جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو اللہ کے حکم سے اٹھا کر الٹ دیا، وہ بھی سدرۃ المنتہا پر آ کر رک گئے۔
ان کے مقام کی بھی ایک حد تھی، ان کی رسائی کی بھی ایک انتہا تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ وہ اس مقام تک پہنچے جہاں نہ کوئی فرشتہ پہنچا، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی دوسری مخلوق۔ سدرۃ المنتہا آج بھی ہم سے ایک تقاضا کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ تم اسے اپنی آنکھ سے دیکھو یا اپنے جسم کے ساتھ وہاں تک پہنچو، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اپنے دل سے اس پر ایمان رکھو، یقین رکھو کہ اس پوری کائنات، تمام ستاروں، تمام کہکشاؤں اور سائنس کی معلوم کردہ ہر حد سے آگے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مقرر کردہ آخری سرحد موجود ہے، اور اس سرحد کے بعد صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کی شان ہے۔ تمہارا ایمان تمہاری جڑیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت تمہاری بنیاد ہے، جبکہ تمہاری نمازیں، نیک اعمال، حسن اخلاق، صبر، قربانیاں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جانے والی ہر کوشش تمہاری شاخیں ہیں۔ اور اصل سوال یہ نہیں کہ تم سدرۃ المنتہا تک پہنچو گے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا تمہاری زندگی ہر روز اپنے رب کے قریب ہونے کی سمت بڑھ رہی ہے یا نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم سفر سے واپس آئے تو اپنے ساتھ 5 نمازیں، قرآن کریم کی عظیم آیات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری لے کر آئے۔ اب سوال یہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے تھے، کیونکہ وہ سب کچھ لا چکے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تمہارا ہر سجدہ گویا سدرۃ المنتہا کے اس مبارک درخت کا ایک بیج ہے جو تمہارے نامہ اعمال میں بویا جا رہا ہے، اور ہر چھوڑی ہوئی نماز اس شاخ کی مانند ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف بلند ہو سکتی تھی مگر غفلت کی تاریکی میں رہ گئی۔ سدرۃ المنتہا اگرچہ پوری مخلوق کی آخری حد ہے مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ یہی وہ عظیم راز ہے جسے سدرۃ المنتہا اس بابرکت رات سے اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اور ذرا اس درخت کی فطرت پر بھی غور کیجئے۔ ایک درخت اپنی جگہ ثابت قدم رہتا ہے، نہ کسی کے پیچھے دوڑتا ہے، نہ شور مچاتا ہے اور نہ جھگڑا کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے روشنی کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی جاتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے سائے سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، اس کے پھل لوگوں کو رزق دیتے ہیں، اس کی موجودگی ماحول کو زندگی بخشتی ہے، اور وہ بغیر کسی صلے کی امید کے مسلسل فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ پوری کائنات کا سب سے عظیم درخت بھی اللہ تعالیٰ کی قربت کی آخری سرحد پر کھڑا ہے۔ گویا تمام مخلوق اپنے خالق کی طرف بڑھنے، اس کے نور کا قرب حاصل کرنے اور اپنی پوری ہستی اس کی رضا کے لیے پیش کرنے کی علامت بن گئی ہو۔ یہی مثال دراصل ہماری اپنی زندگی کی بھی ہے۔ عربی زبان میں سدرہ دراصل بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے۔ عرب کے صحراؤں میں یہ درخت اچھی طرح پہچانا جاتا تھا۔ نہ یہ سب سے اونچا درخت ہے، نہ سب سے دلکش، مگر اس کی اپنی خاص شان ہے۔ یہ مسافر کو سایہ دیتا ہے، بھوکے کو پھل دیتا ہے اور بے سہارا انسان کو پناہ فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی درخت کو پوری کائنات کی آخری حد پر قائم فرمایا۔ گویا یہ پیغام دیا گیا کہ جب مخلوق اپنی تمام منزلیں طے کر لے گی، جب ہر راستہ ختم ہو جائے گا اور ہر سہارا ٹوٹ جائے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا سایہ اور اس کا کرم باقی ہوگا۔ یہی ہمارے رب کی شان ہے۔ سدرۃ المنتہا صرف معراج کی ایک یادگار نہیں بلکہ ہر مومن کے لیے خاموش پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا راستہ آج بھی کھلا ہے، اور اس راستے کی پہلی سیڑھی نماز ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل میں ایمان کی روشنی کو مزید مضبوط کیا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید آپ کا ایک عمل کسی کے دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے آئے۔ اور اگر آپ اسلامی تاریخ کے ایسے ہی ایمان افروز واقعات کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں، گھنٹی دبائیں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تب تک اپنے رب کی اطاعت، اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنی نمازوں کی پابندی کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بنائیے۔